اور ہماری جو پریکٹسز تھے, جو ہمارے گلی محلوں میں کھیل کود وغیرہ تھے, وہ بھی ختم ہو گئے کہیں حد تک. لیکن خاص طور پہ جو سب سے زیادہ ختم چیز ہوئی ہیں وہ جو مجھے دکھائی دیتی ہیں وہ یہی کہ خوشیاں جو ہم گلی محلے میں کرتے تھے, مناتے تھے, اگر کسی کا غم ہے تو اس غم میں شریک ہوتے تھے, اگر کسی کی خوشی ہے تو خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے تھے. ایک گھر کی خوشی نہیں ہوتی تھی, وہ پورے محلے کی, پورے علاقے کی خوشی سمجھی جاتی ہے, اور ایک گھر کی غم ہی نہیں ہوتی تھی, وہ غم پورے گھر, پورے علاقہ, پورے محلہ سمیٹ لیتا تھا آپس میں. تو وہ اقدار, وہ روایات, وہ کہاں چلی گئی ہیں خاص طور پہ؟ تو ایسا صاحب مجھے بتائیے گا جو باتیں میں نے ابھی کی ہے تو وہ کہاں پہ, وہ کیا لگتا ہے کہ ایک چیز بہت دور ہو گئی, اور اگر دور ہوئی ہے تو ان کی وجوہات کیا ہے؟ جی انور, جیسے میں آپ سے پہلے بھی گفتگو میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہم جب جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کرتے تھے نا, تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہمارے جو آباء و اجداد ہیں, جو ہمارے دادا دادی کا کنسیپٹ تھا, اس کے اندر ایک نا ساری فیملی کو جوڑ کے رکھنے کا پتہ ہوتا تھا کہ بچوں کو کہ ہماری خالہ کون ہے, ہمارے ماموں کون ہے, ہمارے چچا, ہمارے تایا. تو ایک کہہ سکتے ہیں ان کی ایفیلیشن تھی. اور سیکنڈ, اگر آپ یہ جس طرح آپ بات کریں نا ایک دوسرے سے کنٹینیوٹی کا فیکٹر, ایک دوسرے کا ریلیشن میں کمی آئی ہے, تو اس سے میں اب یہ کہوں گا کہ آج کے ٹائم میں ہم جس ایرا میں آ گئے ہیں, اب ہمارے ہاں اگر جس کے گھر میں کوئی خوشی کا یا غمی کا موقع ہے تو ایسا لگنے لگ پڑا یہ غمی خوشی صرف اسی کی ہے. ایسے ہی ہے. پہلے ٹائم میں کیا تھا کہ اگر چچا یا تایا کا کنسیپٹ تھا تو وہ یہ ڈفرینس ہی نہیں فیل ہوتا تھا کہ یہ اگر آپ کسی کی شادی کا اگر کوئی ارینجمنٹ کر رہے ہیں تو اگر میرے اپنے اگر کسی بیٹے بیٹی کی شادی ہے اور میرے اگر کوئی بھانجا بھانجی یا بھتیجا بھتیجی کی ہے تو وہ سملیرٹی نظر آتی تھی. اس میں اتنا زیادہ کہہ سکتے ہیں بانڈنگ کا کنسیپٹ تھا کہ آپ کو ایک سپورٹنگ ہینڈ ملا ہوا تھا. لیکن آج ہم انفارچونیٹلی نیوکلیر فیملی میں کنورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پہچان بھی بھول گئے ہیں. بس بتایا جاتا ہے کہ جی ہم ملنے جا رہے ہیں چچا سے یا تایا سے, اور اس حد تک بچوں کی ایفیلیشن ہوتی ہے کہ بس آپ نے جا کر ان سے بات چیت کرنی ہے اور دیٹس اٹ. تو وہ ایک گھلنے ملنے کا جو کنسیپٹ ہے نا, جو ایک پہچان تھی, ایک لذت تھی ان رشتوں کی, وہ ماند پڑتی جا رہی ہے. جی بالکل. خاص طور پہ ناظرین ایسا علی شاہ صاحب بات کریں کہ گلی محلے کے جو بزرگ ہوتے تھے نا, خاص طور پہ وہ بھی بچے اگر غلط کر رہے ہیں تو وہ اجاڑ دیتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کس فلاں کا بچہ ہے کس کا نہیں ہے. وہ غلط کام کیا تو بچوں کو بھی سر اس طرح ہوتا تھا احسن صاحب کہ پھر وہ بھی خوف ہوتا تھا کوئی نہ کوئی بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ رات کو شکایت کرے گا, شکایت سے پہلے 2-3 لگا بھی دے گا ہمیں. لیکن آج کل وہ ظاہر سی بات کسی کے بچے کو کہنا وہ بہت ٹف نہیں ہو گیا. کسی کے بچوں کو سمجھانا بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم کسی کو سمجھاتے ہیں کوئی اور ایشو نہ ہو جائے, کوئی مسئلہ نہ کریٹ ہو جائے ہمارے لیے. بالکل انور, یہ آپ کا پوائنٹ جو ہے اس میں ایڈ کروں گا کہ پہلے وقتوں میں جو بچے تھے نا ان کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ مان سے ہر رشتہ ایکولی جو ہے وہ سمجھا سکتا تھا. لیکن آج کل ہمارے ایک نیا کنسیپٹ آ گیا جی کہ بچوں کا کانفیڈنس وہ اس سے شیک ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کہ اگر آپ ان کو زیادہ کوئی ٹاؤنٹ کریں گے, زیادہ اگر آپ بتائیں گے کہ ایسے کریں ایسے نہ کریں تو جی ان کا کانفیڈنس شیک ہو جائے گا, ایسا آپ نہ کریں. تو یہ والی جو تھاٹ ہے اس کے پلس پوائنٹ میرے خیال میں اگر 1-2 ہوں گے بھی تو اس کے نیگیٹو پوائنٹس ہمیں زیادہ دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں ایجوکیشن سیکٹر سے بلونگ کرتا ہوں. تو میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے میرے سے ایک بات شیئر کی. ایک اسکول کا نام میں نہیں بتاؤں گا, ایک اسکول میں وہ جاب کرتے تھے, پرائیویٹ سیکٹر کا تھا, تو ایک اچھی خاصی جو کہہ سکتے ہیں کہ لیڈنگ کلاس اسکولوں میں آتے ہیں. تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہ ایک اکاؤنٹس میں جاب کرتے تھے. تو انہوں نے ایک بچہ جو ہے وہ گزر رہا تھا اسکول میں انٹرنس میں, تو گملہ اس کے نا پاؤں لگا اور اسے نیچے گر گیا. تو وہ میرا جو اسٹوڈنٹ تھا انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ نے غلط کیا بیٹا, یہ اٹھا کے رکھیں اور یہ آپ نے نقصان کر دیا اینڈ سو آن. تو بائی دا نیکسٹ ڈے آپ انور یقین کریں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو لے کر آفس میں آ گیا, اور اس نے جناب اس کال کر لیا اس پرسن کو جنہوں نے ان کو ڈانٹا تھا, اور انہوں نے کہا جی کہ میں پے کرتا ہوں. یہ بچے کے الفاظ تھے, یہ پیرنٹس کے بھی نہیں. ان فرنٹ آف دا پرنسپل وہ کہہ رہا تھا جی میں پے کرتا ہوں, تو میں اگر اس کے اگینسٹ یہ کام کیا تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے, مجھے سوری کریں. اور اس چیز میں اس کے پیرنٹس اس کو سپورٹ کر رہے تھے. تو دیٹ واز ویری سرپرائزنگ تھنگ ٹو می کہ اگر آج اس کا کانفیڈنس کے نام پہ ایسا کیا جا رہا ہے تو کل کو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی کرے گا, اور انفیکٹ وہ کسی رشتے میں بھی ڈفرنس نہیں سمجھے گا. ایسا صاحب آپ نے جو بات کی مجھے اس طرح یاد ہے آج بھی کہ ہمارے ہاں اگر ہم شکایت کرتے تھے نا کہ والد صاحب کے پاس جاتے تھے کہ فلاں ٹیچر نے ہمارے ساتھ اسکول میں یہ کیا, ہمیں ڈانٹا, ویسے ہی مارتا ہے, اس کو غصہ تھا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان ہے, استاد بھی تو انسان ہوتے ہیں, کئی دفعہ موڈ خراب ہوتا ہے ان کا, تو لازمی نہیں ہوتا کہ موڈ کی وجہ سے ہی ہو, کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا تھا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے موڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ آج موڈ خراب ہے تو اس لیے اپنی غلطیوں کو قطع نظر رکھ کے کہ استاد نے مجھے بات کیوں کی. جب ہم شکایت کرتے تھے استاد ابو جی سے, والد صاحب سے, تو ہمارے والد صاحب یقین مانے وہ جھاڑ پڑواتے تھے, اور اگلے دن صبح
مجھے اس طرح یاد ہے کہ واپس ہمارے ساتھ جاتے تھے والد صاحب اور اسی ٹیچر کے سامنے بھی معافی منگواتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اس نے شکایت کی ہے آپ کی غیر موجودگی میں مجھے, تو یہ کیسے کرتے. تو یہ اقدار ہیں ناظرین کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو آج استاد کی یا فیملی کے نارمز نہیں سکھائیں گے, اگر بڑا چاچا ڈانٹے گا تو چاچے نے کیوں ڈانٹ دیا ہے, اگر چاچی ڈانٹے گی یا مامی ڈانٹے گی تو وہ کون ہوتی ہیں ہمارے فیملی میں بولنے والے, فیملی چیزوں میں نارمز میں بولنے والے. یا جس طرح آپ سر احسن صاحب نے یہ بات کوٹ کی ہے کہ ایک گملہ ٹوٹا اور اس نے کہا میں پے کرتا ہوں. اور خاص طور پہ اس چیز میں سوچنا جو چیز چاہیے, دوسرا فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. مجھے پتہ ہے کہ والدین جو ہے خاص طور پہ مصروف ہو گئے ہیں, خاتون خانہ جو ہے جو گھر پہ سارا گھر سنبھالتی ہیں وہ بھی مصروفیات کا شکار ہیں, اور جو مرد ہیں وہ پیسے کمانے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ اپنے گھر کو دیکھنا بھول گیا. وہاں پہ خاص طور پہ یہ جو چیز ایک ساتھ ہیں, لیکن دوسرا جو یونیورسٹیز اور ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کے بعد جو پرورش کرتی ہے ایک نسل کی, وہ بھی بزنس سمجھ چکے ہیں. اگر کاش وہ ادارے کا جو مالک ہوتا وہ بھی اس چیز کو اس طرح نہ سمجھتا کہ ایک چیز ٹوٹ گئی اور میں پیسے اس کے برعکس لے لوں گا, اور واقعی چیز پہ اس کا ساتھ دیتا کہ آپ نے بیٹا غلط کیا ہے, بات پیسوں کی نہیں ہے, یہ ہم نے خود لگائی ہے, اور اس کو تھوڑا سا جانٹتا, تھوڑا سا ڈانٹتا. یقین جانے کئی دفعہ ناظرین جو چھوٹی سی ڈانٹ ہوتی ہے ہمیں بہت بڑے نقصان سے بچا لیتی ہیں. معاشرے میں آپ کو کئی لوگ ایسے نظر آتے ہوں گے جو گلی محلوں میں پڑے ہوتے ہیں, جو روڈوں پہ آپ کو نظر آتے ہوں گے, جو مختلف قسم کے انجیکشنز لیتے ہیں نشے کے. وہ کیونکہ ان کو کوئی ڈانٹنے والا نہیں تھا. کسی نے ڈانٹ کے جھڑک کے اس کا ہاتھ تام کے اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا, کہ اس کو یہ نہیں کہا کہ غلط کر رہے ہو آپ اس راستے پہ چلو, یہ کیا کر رہے ہو آپ, اس کو ڈانٹنے والے نہیں تھے. کہیں خدا را اپنے بچوں کو بھی ایسا نہ بنائیے گا کہ آپ ڈانٹ کے چکر میں کہ میرے کون ہوتا ہے کوئی ہمارے بچے کچھ کہیں اور وہ بچے غلط طرف چلے جائیں. اور اسی طرح کیونکہ ہم خاندان کے اوپر بات کریں حسن صاحب, اور آج ماں کا عالمی دن بھی ہے, ایک تو یہ تو بات بالکل سراسر غلط ہے. میں یہ کہتا ہوں کیونکہ اسلام نے ماں کے لیے ہر دن مقرر کیا ہے, چاہے وہ ماں ہے, والد کے لیے ہیں, فیملیز کے لیے ہیں, ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, بردرز کے لیے, آپ سب کے لیے ایک پورا کا پورا سال ہے. کبھی بھی آپ نے کسی کا حق ادا کرنا ہو, کوئی تھینک یو کہنا ہو, تو کسی دن بھی آپ جائیں, گلے لگائیں, تھینک یو کہیں, کسی اچھے کام کے لیے اس کو یاد لائے کہ فلاں ٹائم آپ نے میرے ساتھ دی. تو مجھے جب سب سے زیادہ وہ چیز چاہیے تھی, ایموشنز ہوتے ہیں نا, انسان جب ایموشنز میں بکھر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے جو کم از کم بات سن سکیں. ناظرین کو میں یہ بات بتاتا چلوں گا کہ یورپین کنٹری میں سائیکالوجسٹ جو خاص طور پہ ہوتے ہیں وہ صرف آپ کی بات سنتے ہیں, کیونکہ تنہائی کا آپ اتنے شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کوئی ایک بندہ صرف آدھے گھنٹے کے لیے میرے ساتھ بیٹھے اور جو میں کہہ رہا ہوں بس وہ سنیں, کچھ نہ کہیں, تاکہ میرے دل کا بوجھ جو ہے ہلکا ہو جائے. تو وہاں پہ جو ہماری فیملیز کی پر خاص طور پہ بات ہو رہی ہے, ماں کا عالمی دن بھی ہے, تو ایک ماں ایسی ہے کہ جب بھی کوئی بات وہ بیٹے کی شکل سے پتہ چل جاتا ہے ہاں بیٹا کیا ہوا ہے آج. تو اس کے بارے میں صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, جیسے آپ نے بات میں یہ کہا کہ جی کوئی بھی دن ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, اور میں اس میں ضرور آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ کوئی بھی ایک دن ماں کے لیے کافی نہیں ہے. میرے خیال میں پورے 365 دن ہی ہم ماں کے دن کے نام سے ہی جانیں تو بہتر ہوگا, کیونکہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے, انفیکٹ ماں باپ دونوں کا ہی. لیکن اگر میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو ریلیٹ کروں تو ایک دفعہ ایک صحابی جو ہیں وہ آپ سرکار کی آقا دو جہان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور آپ نے پوچھا کہ آپ سرکار سے یہ بات پوچھی کہ میرا جو اخلاق ہے وہ کس کے لیے اس کا پہلا حق ہے. تو آپ سرکار نے فرمایا آپ کی ماں کا. تو آپ نے پوچھا اس کے بعد, آپ نے فرمایا آپ کی ماں کا. تو صاحب اگر ہم نے تیسری بار پوچھا کہ اس کے بعد, تو آپ نے پھر فرمایا آپ کی ماں کا. اور چوتھی بار جب آپ نے پوچھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے باپ کا. تو ایک اسلام نے, ہمارے مذہب نے ماں کو 3 درجے افضل جو ہے وہ رکھا ہے. اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی یہ ایکویژن ہے کہ جہاں پر باپ کو اتھارٹیز دی ہیں, باپ کو رسپانسبلٹیز بھی اس کے مطابق دی ہیں. جس طرح انور آپ کو پتا ہوگا نا کہ اتھارٹی ایکولز رسپانسبلٹی, ایسے ہی ہے. تو فادر کو اس کے ساتھ ٹیگ لگایا اور ماں کو ایک محبت کا, ایک کیئر کا رشتہ دیا, اور میرے خیال میں ایک انمول رشتہ دیا کہ وہ ایک تابی صاحب کا ایک شعر جو ہے وہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ ایک مدت ہوئی ہے کہ میری ماں سوئی نہیں, میں نے صرف ایک بار کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو اس میں ذرا اگر کوئی آگے پیچھے ہو گیا تو معذرت چاہتا ہوں. بالکل ناظرین, بڑا زبردست. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو حافظہ سمرہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہے, سمیر علی خان بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات سنیں گے. لیکن کیونکہ ماں کے اوپر بات ہوئی تو میں چاہ رہا ہوں کہ ماں کے اوپر کوئی کلام بھی آج کے طور پہ